Welcome to Dream Decode. Dream Decode Season 3 Episode 14. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू ड्रीम डिकोड. ख्वाबों को जानने की दुनिया में खुशामदीद. देखते रहें हसीन ख्वाब जो आपकी असल ज़िंदगी पर खूबसूरत असरात मुरतब करें और आप हमारी बताई हुई ताबीरों से मोहतात अंदाज में ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें. मगर ख्वाब देखना इंसान के इख्तियार में नहीं है, लेकिन ख्वाबों को समझना इख्तियार में. और अगर कुछ ख्वाब समझ में ना आए तो हमारी वीडियोस के ज़रिए समझने की कोशिश करें. हमारी कोशिश होती है कि हर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाबों के बारे में बात की जाए. फिर भी अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहें या अगर किसी उसका मतलब समझना चाहें तो यूट्यूब पर हमारी वीडियो की कमेंट सेक्शन में लिख दें या फेसबुक पे पेज है हमारा, उसके ऊपर आप इनबॉक्स कर दें. हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी किताब में आपके पूछे गए ख्वाब की ताबीर या मानी मौजूद है तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँ. इंसान ख्वाब में मकाम से ज़्यादा सूरत हाल से नबर्द आज़मा होता है. यानी बहुत सारी सिचुएशन आप ख्वाब में ऐसे देखते हैं जिसमें आपको ये नहीं पता चलता कि जगह कौन सी, हम कहाँ पर हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत फोकस्ड होती है कि हो क्या रहा है आपके साथ. आप डर रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, कहीं आप फंस गए, कहीं से गिर रहे हैं, उड़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं. यानी ऐसी सूरत हाल जैसे कि मैंने भी कहा कि उड़ रहे हैं, गिर रहे हैं या फंस गए. आमतौर पर ऐसी सूरत हाल जो किसी अंदेशे या डर की वजह से पैदा हुई हो, या जैसे कोई आपके पीछे लगा हुआ है और आप भागते भागते किसी जगह पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उससे बचने के लिए, हालांकि वो नज़र नहीं आ रहा, या कोई तूफान या सैलाब या लहरें हैं समंदर की, या पानी बहुत तेज़ी से कहीं से आ रहा है और उससे आप बचने के लिए किसी ऊंची जगह पर या अंदर किसी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं आमतौर पर ख्वाब में. तो ये तमाम कैफियत डर की अक्कासी करती हैं. लेकिन कभी ऐसा ख्वाब भी होता है कि इंसान, बहुत से लोग देखते हैं ऐसा ख्वाब जिसमें कोई सिचुएशन अनयूजुअल होती है, ज़्यादा बड़ी होती है और लेकिन वो डर नहीं होता है इंसान. यानी मामला ख्वाब में इस तरह पेश आ रहा है कि जैसे बहुत तेज़ बारिश है, आपके पास छतरी भी नहीं है, रेन कोट वगैरह भी नहीं है और आप किसी ऐसी पनाहगाह की तलाश में कि आप तेज़ बारिश से बच सकें. ऐसा ख्वाब अगर आप देखें कि आप बगैर डरे बहुत तेज़ बारिश में हैं और कोई जगह तलाश करें जिसमें आप उसके नीचे आ जाएं और बारिश से बच सकें, तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि आपके लिए असल ज़िंदगी में कोई मुसीबत जो है वो मुंतज़िर है, जो बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आ रही. यानी आपका कोई कारोबारी साथी है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या आपकी तरफ से कोई ऐसी गफलत हो रही है, किसी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं ज़िंदगी में या काम में, अपने कारोबार में या अपनी जॉब में, जो आपके लिए वो इग्नोर करना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान का बाइस बन सकता है और आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे. ख्वाब में पनाहगाह तलाश कर लेना, यानी कोई ऐसी जगह जिससे आप बचने की कोशिश करें, वो आपको मिल जाए और फिर आप वहाँ जाके सेटल हो जाए और आप बारिश से बच जाएं. तो ये मायूसी की पेशनी हुई है. लेकिन अगर आप ख्वाब में पनाहगाह में पहुँचते हैं ऐसी सिचुएशन में कि आप बारिश तेज़ है या तूफ़ान आया हुआ है या बहुत तेज़ आंधी चल रही है और आपको एक जगह मिल जाती है, लाइक कोई ATM मिल जाता है, कोई ऐसा छप्पर मिल जाता है, कोई ऐसा शेड मिल जाता है जिसमें आप जो है वो खड़े हो जाएं तो उस मुसीबत से, बारिश से या तूफ़ान या आंधी से बच सकें, और आप इनकार कर देते हैं कि नहीं, मुझे इसमें नहीं खड़ा होना, मैं यहाँ ठीक हूँ, कोई ऐसी बात कर देते हैं और उसको, वो जो आपको जगह मिली है, जो पनाहगाह मिली है, उसको आप अवेल नहीं करते. तो ये आपकी कामयाबी और खुशियों की नवीद है ऐसा ख्वाब. बहुत सारे लोग ख्वाब में जो है वो कोई ना कोई खेल खेलते हुए खुद को देखते हैं. अच्छा, आमतौर पर ख्वाब में वही खेल नज़र आते हैं जो आपने ज़िंदगी में या तो खेले होते हैं या अभी भी खेलते हैं. यानी जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो ख्वाब में भी खुद को क्रिकेट खेलता हुआ देखते हैं, और जो लोग फुटबॉल या कोई और खेल खेलते हैं वो भी वही खेल खेलते हैं जो वो असल ज़िंदगी में खेलते हैं. लेकिन कुछ खेल या एडवेंचर ऐसे भी होते हैं जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किए होते, लेकिन आप ख्वाब में खुद को वही काम करता हुआ देखते हैं. जैसे कि बंजी जंपिंग. अब बंजी जंपिंग एक बहुत अनयूजुअल स्पोर्ट है, एक एडवेंचर है जो आमतौर पे लोग, हर कोई नहीं कर सकता. मतलब उसमें बहुत डर लगता है, बहुत खौफ, देखने में बड़ा खौफनाक हो सकता है, करने में ना हो इतना, लेकिन या वाटर स्लाइडिंग देखने में बड़ी वीडियोस उसकी बड़ी अच्छी नज़र आती हैं इंस्टा पे भी और बाकी जगहों पे भी,
لیکن اگر آپ کو خود کرنا پڑے تو شاید آپ نہ کریں، اور کچھ لوگ کر بھی لیں۔ خواب میں سلائڈنگ کرنا جو ہے نا، یعنی اگر آپ واٹر سلائڈنگ یا کسی بھی بغیر پانی کی بھی سلائڈنگ کرتے ہوئے خود کو دیکھیں تو یہ کامیابی کی علامت ہے، مطلب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سلائڈ کرتے ہوئے گر گئے، چوٹ لگ گئی، سلائڈ سے باہر آ گئے، نیچے گر گئے، الٹ گئے، کسی سے ٹکرا گئے، تو یہ بدقسمتی ہے۔ لیکن اگر آپ خواب سلائڈ کرتے ہوئے آپ کو ٹھوکر لگے، جیسے ٹھوکر لگ کے آپ سمجھ جاتے ہیں کسی چیز سے چھوٹی سی آپ کو انٹرپشن ہوئی اور پھر آپ بیلنس ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے قریب میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سے بہت کلوز ہے، وہ شخص، یہ خواب پیشن گوئی ہے اس شخص کے بارے میں بتانے کی کہ آپ کے کلوز کوئی شخص ہے جو دل میں آپ سے دشمنی پال رہے اور آپ کو اس سے محتاط ہونا پڑے گا، حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ خواب میں بہت سارے لوگ خود کو، اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، لیکن عام طور پہ جو ایسے خواب نظر آتے ہیں، جنرلی لوگوں کو لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ایسے خواب نظر آتے ہیں جس میں وہ بیمار ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسی بیماری مینشن نہیں ہوتی خواب میں کہ آپ کو یہ بیماری ہوئی ہے، وہ بیماری، بس بیمار ہوتے ہیں، لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ڈرپ لگے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں، یا کوئی ڈاکٹر ان کو چیک کر رہا ہے اور وہ لیٹے ہوئے ہیں، اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہاں چوٹ وغیرہ یا کوئی ہڈی ٹوٹ جانے والا بیمار دیکھیں اپنے آپ کو، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ مطلب اس میں کوئی علامتیں ہوتی ہیں کہ کوئی خاص بیماری مینشن ہوئی ہے خواب میں، کہ پلاسٹر بندھا ہوا ہے ٹانگ پہ یا ہاتھ پہ پلاسٹر بندھا ہوا ہے، یا کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے جس پہ بینڈیج ہوئی ہوئی ہے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ان میں علامتیں ہیں، لیکن صرف بیمار ہونے میں کوئی علامت نہیں ہے۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایسی بھی بیماری میں مبتلا ہونے والے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نہ صرف جسمانی تکلیف پہنچے گی بلکہ آپ ذہنی اذیت کا بھی شکار ہوں گے۔ لیکن اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ کے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہونے والے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نہ صرف جسمانی تکلیف پہنچے گی بلکہ آپ ذہنی اذیت کا بھی شکار ہوں گے۔ لیکن اگر آپ ایسا خواب دیکھیں جس میں جسم پر نکلنے والے پھوڑے پھنسیوں پر آپ مرہم لگا رہے ہیں خود، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذات سے دوسرے لوگوں کو راحت اور خوشیاں ملیں گی۔ خواب میں کسی مردہ بچے کی پیدائش دیکھنے کا مطلب ہے، یعنی کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو جب پیدا ہوتے ہیں دنیا میں آتے ہیں تو وہ زندہ نہیں ہوتے، یہ ایسا خواب جس میں آپ کسی مردہ بچے کی پیدائش دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ بہت ہی کوئی اندوناک حادثہ یا سانحہ ہونے والا ہے۔ خواب میں پتھر دیکھنا اور پتھر کو اپنی قدرتی حالت میں دیکھنا، یعنی ایک تو پتھر قیمتی نوعیت کے ہوتے ہیں جنہیں ہم انگوٹھیوں میں اور دیگر زیورات میں پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور ایک پتھر ہوتے ہیں جو تعمیراتی کام میں استعمال ہوتے ہیں، سڑک بنانے میں، عمارت بنانے میں، یا ٹائل وغیرہ، ماربل کی چٹانیں ہوتی ہیں۔ خواب میں پتھر کا پتھر کی شکل میں نظر آنا، یعنی اپنی نیچرل حالت میں نظر آنا، بہت ساری پریشانیوں اور ناکامیوں کی خبر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ پتھریلی جگہ پر چل رہے ہیں یا چٹانوں کے درمیان چہل قدمی کر رہے ہیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ بہت تھوڑے عرصے کے لیے مشکلات کا شکار رہیں گے، یعنی آپ کی مشکلات اور پریشانیاں طویل عرصے کی نہیں ہیں۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ پتھر کی تجارت کر رہے ہیں، یعنی آپ پتھر توڑنے کی فیکٹری یا قدرتی حالت میں پتھر فروخت کر رہے ہیں، یا آپ کی فیکٹری ہے جس میں پتھر توڑے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اصل زندگی میں بہت ڈفرینٹ قسم کے بزنس کو اٹیمپٹ کریں گے اور پھر کسی ایک کاروبار میں آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ خواب میں پتھروں کا کاروبار کرتے ہیں اور وہ فلاپ ہو جاتا ہے یا اس میں نقصان ہو جاتا ہے تو اصل زندگی میں آپ مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر پتھروں کا سائز چھوٹا ہے تو کم پریشانی ہوں گی، اور اگر خواب میں آپ بڑے پتھروں کا کاروبار کرتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بڑی پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ خواب میں لوگ سونے چاندی کے علاوہ دیگر قیمتی پتھر بھی زیورات میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو خواب میں پکھراج یعنی ٹوپیز نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ قسمت آپ پر مہربان ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ چھپر پھاڑ کر ملے گا، یا مطلب لاٹری نکل آئے گی یا کسی دور کے رشتہ دار کی کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد آپ کو مل جائے گی۔ جو بھی آپ کے ساتھ اچھا ہوگا نا وہ ایک لمیٹڈ اس کے اندر ہوگا، مطلب درمیانی کیفیت ہوگی اس کی۔ اگر کوئی خاتون خواب میں پکھراج کا زیور پہنے خود کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دوستوں میں حاسد دوست بھی موجود ہیں، ایسے دوست موجود ہیں جو ان سے جلتے ہیں اور وہ ایسے دوستوں کی وجہ سے نقصان اٹھا سکتی ہیں۔ اور اگر خاتون خواب میں پکھراج کا زیور کسی غیر رشتہ دار سے وصول کر لیتی ہیں، مطلب کوئی رشتہ دار نہیں ہے انہوں نے دے رہا ہے، تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ محبت کے معاملے میں ان کے ساتھ جو واقع ہوگا وہ بہت دلچسپ ہوگا۔
اور لوگ اس واقعے کو ایک عرصے تک دوسروں کو سنائیں گے کہ اس کی شادی ایسے ہوئی تھی۔ خواب میں اکثر لوگ ہوا میں اڑتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں بغیر پروں کے، کچھ لوگ پانی میں تیرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے خواب بھی دیکھتے ہیں جن میں وہ پانی کی سطح پر چل رہے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی خواب میں دیکھے کہ وہ صاف شفاف پانی پر چل رہی ہے تو یہ خواب اس کی شادی کی نوید ہے، اور اگر وہ دیکھے کہ جس پانی پر وہ چل رہی ہے وہ گندا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ناجائز کام میں ملوث ہو سکتی ہے۔ جس طرح پانی کی اصل زندگی میں بہت اہمیت ہے، بلکہ اسی طرح پانی جیسے زندگی میں پانی کی بہت اہمیت، یعنی ہم جانور، انسان، چرند پرند، درخت، پودے، فصلیں، پانی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے، آپ رہ ہی نہیں سکتے، کوئی بھی زندہ چیز پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح خواب میں بھی پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خواب میں سمندر نظر آنا جو ہے وہ آپ کی ذات کی تشریح کرتا ہے، یعنی گہرا سمندر خواب میں نظر آنے کا مطلب ہے کہ آپ شعوری طور پر ایک گہرے انسان ہیں، اور زیادہ لہریں اٹھتے دیکھنے کا مطلب ہے سمندر آپ ایسا دیکھیں جس میں بہت لہریں اٹھ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ارادے اور اعمال میں انجانی قوتیں موجود ہیں، آپ کے اندر بہت زیادہ ایسی صلاحیتیں موجود ہیں، چاہے آپ اس سے واقف ہوں یا نہ ہوں، ابھی تک آپ کو پتہ چلا ہو یا نہ پتہ چلا ہو۔ خواب میں پانی کا تالاب دیکھنا بھی آپ کی ذات کی تشریح ہے، جیسے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کسی تالاب یا سوئمنگ پول سے باہر نکل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں کسی نئے کام کا یا کسی نئے رشتے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت چاہیے۔